ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے مسلم میانے تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيبي. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب یہاں بعد از نماز عشاء ماہانہ درس عرفان قرآن میں حاضر ہیں. دعا کریں رب ذوالجلال آج کی اس نشست کے بدلے میں ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اعزاء و اقربا میں سے جو رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور من جملہ معاملات کی خیر فرمائے. میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب سے محبت کے بجائے ایک شکوہ کروں گا. تعداد آپ کی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور میرا نہیں گمان کہ اس کی وجہ سردی ہے. ممکن ہے کہ میں قرآنی فرامین، قرآنی مطالب و مفاہیم آپ تک شاید صحیح پہنچا نہیں پا رہا. ایسا ہی ہے؟ بولیں. یا کوئی قرآن سے بڑھ کر ایسا نور ہے جو لوگوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسی ہدایت ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ محبت کا باعث ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ دعوت نہیں ہے. باہر کہیں دنیا کے کسی کھیل کا کوئی تماشا لگنے والا ہے تو دعوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولیں. یہ مجھے یقین جانے بڑا دکھ ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے. اور دعوتی طور پر یہ ذمہ داری سجاد بھائی کی، عارف بھائی کی، علی بھائی کی، امجد بھائی کی یا فرید بھائی یا دیگر احباب کی نہیں ہے، یہ آپ سب کی ہے. علامہ صاحب کا یہ فرض نہیں ہے وہ مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہانہ طور پر ایک درس عرفان قرآن ہوتا ہے تو اس میں اپنی شرکت کے ذوق کو مزید نکھاریں. یقین جانیں گفتگو کا لطف، سرور، رنگ اور کیف اس وقت اپنے کمال پر ہوتا ہے جب لوگوں کا ذوق اور مجمع کا شوق بھی ہو. اللہ پاک ہمیں قرآن کا نور اپنے سینوں میں جمع کرنے کی ہمت عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، اس آیت کے ذیل میں میری خواہش اور چاہت تھی کہ میں آپ کے سامنے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو کروں. یقیناً کائنات کے سمندروں کو سیاہی بنایا جائے، زمین کو اور ساری کائنات کو ورق بنایا جائے، پھر بھی ہم حسن مصطفی میں ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا ہے کہ سارے عالمین کو صدقہ حسن مصطفیٰ کا عطا کیا ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے اشیاء کو وجود عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے
جوہر کا مظاہرہ فرمایا اور ہر شے کو اپنی بارگاہ سے حسن عطا فرمایا۔ آپ سمندروں کو دیکھیں تو رب ذوالجلال نے انہیں طغیانی عطا فرمائی، آپ پہاڑوں کو دیکھیں تو رب ذوالجلال نے انہیں بلندی عطا فرمائی، آپ ہواؤں کو دیکھیں تو رب ذوالجلال نے انہیں شدت عطا فرمائی، آپ پست و بالا کی مخلوقات میں اللہ کے مظاہر قدرت کو دیکھیں تو ہر مظاہر قدرت میں رب نے حسن کی جلوہ رانائیوں کو بکھیرا ہے، اس نے ہر شے کو حسن عطا کیا ہے، نگہت عطا کی ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، لطافت عطا کی ہے۔ مگر کائنات میں جس وجود کو رب نے جب پیدا کیا ہے، ہر پیدا ہونے والے وجود کو رب نے اپنی مرضی سے حسن عطا کیا، خوبصورتی عطا کی ہے، تموج عطا کیا ہے، لطافت عطا کی ہے، رانائی عطا کی ہے، نگہت اور خوبصورتی عطا کی ہے۔ ان ساری تخلیقات میں سے جو اس کی تخلیق کا اعلیٰ شاہکار ہے وہ حضرت انسان ہے، یعنی مجھے اور آپ کو رب نے اپنی الوہیت اور قدرت کے کمال کے نور سے پیدا فرمایا اور ہمیں اپنی تخلیقات میں سے اپنی تخلیق کا اعلیٰ شاہکار بنایا ہے اور اعلیٰ شاہکار بنا کر ہمیں حضرت انسان بنایا ہے۔ اور اس کا ایک حکم اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ 3 میں نازل کیا، میرے اور آپ کے مقام، ہمارے وجود کے شرف، مرتبہ اور اعزاز کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد رب ذوالجلال نے انسان کے حسن کو، انسان کے وجود کی خوبصورتی کو، انسان کے اعضاء کی لطافت کو، انسان کے من جملہ کمالات کو، اس کے بشری معاملات کو اور اللہ کی بارگاہ سے اسے ملنے والے خصائل، کمال، فضائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے حضرت انسان اب اپنے جسم پر غور کر، میری بارگاہ سے تیرا شرف، اعزاز، کمال یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے احسن تقویم بنا کے بھیجا۔ اب ادھر ایک حضرت انسان ہے، ادھر اس کی جمی مخلوقات ہیں، ادھر حضرت انسان ہے، ادھر اس کے سارے کمالات ہیں، ادھر حضرت انسان ہے اور دیگر پست و بالا کے معاملات ہیں۔ اب انسان اپنی نظر کو دوڑائے، وہ سمندروں کی طغیانیوں کو دیکھے، وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھے، وہ ہواؤں کی شدت کو دیکھے، وہ زمین کے سیم و زر کو دیکھے، وہ آسمان کے معاملات کو دیکھے اور برق رفتاری کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے ترقی کرتا جائے، چاند پر قدم رکھے، مریخ پر قدم رکھے، سارے عالمین کی سیر کرے۔ جب وہ سارے عالمین کو تک کر خود کو تکے گا پھر یہ جملہ کہے گا ساری مخلوقات ایک طرف ہے، حضرت انسان ایک طرف ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے حسن کا کمال عطا کیا، اسے خوبصورتی کا اعلیٰ لباس عطا کیا اور اسے اپنی بارگاہ سے احسن تقویم کا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ سامعین محتشم، یہ حضرت انسان ہے جسے رب نے رفعت عطا کی ہے، عروج عطا کیا ہے، تمکنت عطا کی ہے، کمال عطا کیا ہے۔ جب اس نے انسان پر کرم فرمانا چاہا، اسے اپنی محبت کا لباس عتم عطا کرنا چاہا تو اس انسان پر کرم کیا، کبھی اس انسان کو لباس بشریت میں نبوت کا مقام عطا کر دیا، کبھی اس انسان پر اس کا دل محبت مزید فرما ہوا تو رب ذوالجلال نے جب اپنی محبت کو حضرت انسان پر مزید منقسم کرنا چاہا تو پھر اسی نبوت کو اس نے رسالت کی شان عطا کی، پھر اس نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پھر ان نبیوں کو اعلیٰ شان عطا کی، اعلیٰ صفات عطا کی، رسولوں کو محبت کا مقام عطم عطا کیا، پھر اس کی یہ محبت پھیلتی چلی گئی، پھر وہ کسی کو نبوت میں کہاں کا درجہ عطا کرتا گیا، کسی کو رسالت میں کہاں کا قرب عطا کرتا چلا گیا۔ پھر جب اس نے چاہا اب محبتوں کو سمیٹا جائے، اب چاہتوں کو سمیٹا جائے، اب عنایتوں کو سمیٹا جائے، اب متانتوں کو سمیٹا جائے، اب معجزات کو سمیٹا جائے، اب حسن کو سمیٹا جائے، کائنات کی ساری رعنائیاں، لطافتیں، حسن اس نے جمع کر کے جب انہیں یکجا کیا ذات محمد کی ابتدا فرمایا۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ سامعین مکرم، لیکن ان ساری باتوں میں ایک اصول نمایاں ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ جو آیت میں نے تلاوت کی، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے انسان، جب میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے وجود عطا کیا، تجھے جسم عطا کیا، تجھے حیت اعضاء عطا کیے، میری شان اور الوہیت کا معیار یہ تھا، میں نے تجھے جسم عطا کیا، وجود عطا کیا، کیف یشاء، مگر اپنی مرضی سے عطا کیا۔ کس طرح عطا کیا؟ اپنی مرضی سے عطا کیا۔ تو اگر اپنے جسم کو دیکھ، آئینہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر جب تو اپنے جسم کو دیکھے گا، تو اپنی انگلیوں کے پور کو دیکھنا، تو اپنے سر کے بالوں کو دیکھنا، آنکھوں سے دیکھ کر جن آنکھوں کو تک رہا ہوگا ان کے اوپر اپنی بھووں کو دیکھنا، پھر اپنے جسم کی چھوٹی انگلی کے ناخن سے سر کے بال تک اپنے وجود کو دیکھنا، پھر اس وجود میں جب تجھے کوئی عیب، کمی، کجی، نقص نظر نہیں آئے گا، سن، تجھے جو وجود میں نے اپنی بارگاہ سے بغیر نقص، بغیر کمی اور کجی کے عطا کیا ہے، اس وجود کی شان یہ ہے کیف یشاء، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے عطا فرمایا۔ یعنی رب نے اپنے بندوں کو جسم، حسن، کمال اپنی مرضی سے عطا کیا۔ اس میں کسی کی رائے، کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کی اعتقادی روش اس میں داخل اور شامل، بس وہ جیسا چاہتا گیا ویسا بناتا گیا۔ سامعین محتشم، ان سارے حسنوں میں رب نے ہر کسی کو حسن اپنی مرضی سے عطا کیا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، مثلا میں آپ میں سے کسی بندے کی تعریف کروں، کسی کا نام میں نہیں لیتا، میں کسی کی بھی تعریف کرتا ہوں، دیکھیں جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کیا کی جاتی ہے؟ تعریف اس کے اندر موجود عیبوں کو ختم نہیں کرتی۔ یہ بڑی توجہ سے بات سمجھیں، تعریف انسان میں موجود عیبوں کو ختم نہیں کرتی۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ میری تعریف کرے، وہ کہے علامہ صاحب آپ کا گفتار بہت اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرا کردار بھی اچھا ہے، میرا اخلاق بھی اچھا ہے، میری عادات بھی اچھی ہیں، نہیں، آپ نے میرا ایک وصف دیکھا، خوبی دیکھی، پھر اس کی تعریف کر دی، لیکن تعریف کے بدلے میں میری ذات میں موجود عیوبات ختم نہیں ہوئے، میری ذات میں نقص ختم نہیں ہوا۔ آسان لفظوں میں کہتا ہوں، تعریف کے بعد بھی نقص رہتا ہے، تعریف کے بعد بھی عیب رہتا ہے، تعریف کے بعد بھی کمی رہتی ہے، تعریف کے بعد بھی کجی رہتی ہے، اور امکان نقص قائم رہتا ہے، مگر جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنے انوار و تجلیات کا مرکز بنا کر، حسن و جمال کا مرکز بنا کر، نگہت و رعنائی کا مرکز بنا کر، لطافت میں کمال عطا کر کے جب مصطفیٰ کو پیکر محبت بنا کر دنیا میں بھیجا، پھر مصطفیٰ کی تعریف کی، یہ کائنات کی وہ واحد ہستی تھی، رب تعریف بھی کر رہا تھا اور عیب سے پاک بھی بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، آپ چاہیے نعرہ حیدری، یا علی۔ اگر کسی کو اب تک بات سمجھ نہیں آئی تو سمجھ آ جائے گی۔ میرے آقا کی محفل ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہوئے، حضور نے ان کے لیے اپنا ممبر چھوڑا، جب وہ ممبر پر بیٹھے حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی، وہ چادر پر اور ممبر پر بیٹھے، حضور نے فرمایا حسان وہ جو بند کمرے میں لکھ کے لایا ہے نا ذرا سنا۔ حسان عرض کرتے ہیں آقا آپ کی نعت لکھی ہے، سنا نا؟ عرض کرتے ہیں حضور میں نے لکھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔
اب آپ دیکھیں حسان رہتے ہیں مدینہ میں، حسان نے سفر کیا ہوگا، تھوڑا دور گئے ہوں گے تو مکہ دیکھا ہوگا، کچھ زیادہ سفر کیا ہوگا تو یمن، شام، لبنان، ایران اور روم دیکھا ہوگا، ابھی تو ساری دنیا پڑی ہے۔ حسان آپ کی آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے، کیا خبر مکہ و مدینہ سے باہر کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت ہو؟ حسان فرماتے ہیں تو دنیا کے حسنوں کے رونے روتا ہے، سن ان حسنوں کی حقیقت یہ ہے اور میرے مصطفیٰ کے حسن کی شان، عظمت، مقام یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب کریم سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ مصطفیٰ سے زیادہ حسن والا دیکھتی کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رب نے وہ ماں پیدا نہیں کی جو مصطفیٰ جیسا بیٹا پیدا کرتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات۔ سیدہ آمینہ کائنات کی وہ واحد خاتون تھی جنہیں رب نے یہ شرف اعزاز عطا کیا کہ ان کے بطن انور سے اپنے محبوب کا ظہور فرمایا۔ اب کائنات میں سیدہ آمینہ کے بعد وہ ماں بھی نہیں ہے جو مصطفیٰ جیسا بیٹا پیدا واہ کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہاں آقا حسن والے بڑے آئے ہیں، مقام و مرتبے والے بڑے آئے ہیں، عزت و شرف والے بڑے آئے ہیں، جاہ و جلال والے بڑے آئے ہیں، منصب و کمال والے بڑے آئے ہیں، آقا بڑے بڑے نام نامی اس میں گرامی والے آئے ہیں، مگر ہر کسی کی جب بات آتی ہے اس کے علم کا تذکرہ، اس کے مقام کا تذکرہ، اس کی شان کا تذکرہ، اس کی باتوں کی بات جب بھی کی جاتی ہے، ان تعریفوں کے بعد بھی اس میں عیب کا، کمی کا، نقص کا گمان رہتا ہے، مگر سونیا جب بات آپ کی آئی خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کے حسن کو بھی بلند بنایا، آپ کی ذات کو بھی بلند بنایا، آپ کی تعریف کو بھی عرفہ بنایا، آپ کے کمالات کو بھی اعلیٰ بنایا، پھر اس حال میں آپ کو حسن کمال عطا کیا، تعریف بھی کی اور ہر عیب سے بری بھی بنایا۔ ہر عیب سے آپ کو بری بنایا، حسن کا اعلیٰ منبع بنایا، کمال بنایا، اور آقا رب نے ہر کسی کو بنایا۔ یہ ذرا چادر کی بکل کھول کے سنیں، ہر کسی کو بنایا۔ اس نے وجود آدم کو بھی عطا کیا، ابراہیم کو بھی عطا کیا، اسماعیل کو بھی عطا کیا، اور بڑی بات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام تقی الدین سبکی علیہ رحمہ آپ عقیدہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَتَقُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَقُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ نے تمہیں وہ ملال والا، عزت و شان والا نبی عطا کیا ہے، اس سے پہلے جو نبی آتے تھے ان کی نبوت، رسالت محدود وقتوں کے لیے، محدود زمانوں کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، محدود علاقوں کے لیے ہوتی تھی، مگر اللہ نے جو تمہیں عزت و شان والا نبی عطا کیا اس کی نبوت اور رسالت کی شان یہ ہے، ہر نبی، ہر رسول ابد الآباد سے تا قیام قیامت تک ان کا امتی ہے اور ہر امت ان کی امتی ہے۔ اللہ نے ان کی نبوت اور رسالت کو اتنا بلند بنایا ہے کہ ابد الآباد سے لے کر قیام قیامت تک محمد عربی کی نبوت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے حضور کی تعریف کو اس قدر بلند کر دیا تھا، حضور کے کمالات کو اتنا عالی کر دیا تھا کہ رب نے انسانوں میں پہلا انسان سیدنا آدم کو بنا کر بھیجا، پھر انہیں نبوت عطا کی، وہ رب کے نبی بن کر آئے، مگر نبی خدا کے تھے، ان کی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی تھی۔ نوح آئے، وہ نبی خدا کے بن کر آئے تھے، ان کی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی تھی۔ ابراہیم آئے، وہ نبی خدا کے تھے، ان کی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی تھی۔ اللہ کے اولو العزم پیغمبر بالترتیب رسول آتے رہے، ہر رسول، ہر نبی نبوت و رسالت خدا سے پاتا تھا، اپنی زبان پر تعریف مصطفیٰ کی کرتا چلا جاتا تھا۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے حضور کی تعریف کو اتنا بلند رکھا ہے کہ ہر عیب سے بری بنایا۔
پھر تعریف کا مرکز محور حضور کی ذات کو بنایا، اور کمال حسن کیا تھا؟ اللہ نے ہر شے کو وجود عطا کیا، جسم عطا کیا، تموج عطا کیا، خوبصورتی عطا کی، کمال عطا کیا، عروج عطا کیا، لیکن ان سارے کے سارے معاملات میں کار فرما اس کی حکمت تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ کیف یشاء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تھا مگر جیسے چاہا تھا۔ پھر حسان کہتے ہیں آقا رب نے ہر کسی کو حسن، کمال، قوت عطا فرمایا مگر اپنی مرضی سے عطا فرمایا، لیکن جب بات آپ کی آئی اس نے قلم قدرت میں تغیر کیا، اور جب بات آپ کی آئی ہر کسی کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا تھا، کأنک قد خلقت کما تشاء، لیکن جب بات آپ کی آئی اس نے کیف یشاء نہیں کما تشاء بنایا۔ سنیا آپ جیسے چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسا بناتا گیا۔ اس نے جب آپ کے چہرے کو تکا پھر اس نے چاہا، سنیا بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ کی زلف عنبری کی بات آئی اس نے فرمایا سنیا بتا تو صحیح آپ کی زلف عنبری کیسی ہونی چاہیے، سنیا بتا تو صحیح تیرا جسم انور کیسا ہونا چاہیے، سنیا بتا تو صحیح تیرے معجزات کیسے ہونے چاہیے، سنیا بتا تو صحیح تیرا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، سنیا بتا تو صحیح کون سی شان ہے جو تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے۔ سامعین محتشم، رب ذوالجلال نے حضور کو حسن میں یکتا بنایا، محبت میں یکتا بنایا، تعلق میں یکتا بنایا۔ رب ذوالجلال نے اپنی انسیت کے معیار محبت میں اپنے محبوب کو یکتا بنایا، اور ایسا بنایا جیسا محبوب نے چاہا، جیسا محبوب نے چاہا۔ دیکھیں ویسے اصول کچھ اور ہے، دنیا میں اصول کیا ہے؟ کوئی بڑا، میں اور آپ کبھی کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، کوئی ہماری بات بھی سن کر راضی نہیں ہے، لیکن کسی کا فون کروا کے جائیں تو وہ ایک جملہ کہتا ہے سائیں تساں دسو چا کام کس طرح کرنا ہے۔ کیوں کہ جب اوپر سے کسی کا فون آتا ہے پھر اس بندے پر روب طاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ کام بڑوں کا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کے کام کروایا کرتے ہیں، لیکن ادھر انداز محبت دیکھیں، وہ رب جو مالک لمحہ، وہ رب جو خالق کائنات ہے، وہ دنیا والوں کو اپنے مصطفیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھا رہا ہے کہ محبوب و محب میں تعلق کیسا ہے، انسیت کیسی ہے، پیار کیسا ہے، رب کیسا ہے کہ جو محبوب چاہتا جاتا ہے اس کا رب وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ سامعین محتشم، جب بات اس حسن کی آتی ہے جو محبوب چاہتے ہیں رب وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور حضور کے چہرہ انور کو اگر لے لیں اور اس خوبصورتی کی بات کریں، کبار صحابہ حضرت جابر بن سمرہ، حضرت برا بن عازب، آپ روایات پڑھتے جائیں، اما عائشہ صدیقہ، حضور کے چہرہ انور کا نور کیسا تھا، حضور کے چہرہ انور کا نور ایسا تھا، صحابہ فرماتے کہ ہم نے کسی زلفوں والے شخص کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا سرخ چادر میں حضور کے چہرے کو دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے، ہم چہرہ مصطفیٰ کریم کا تکتے، پھر 14ویں کے چاند کو تکتے، پھر چہرہ مصطفیٰ کا تکتے، چہرہ حضور کا تک کر جب چاند کو تکتے چاند بھی شرما جایا کرتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ جس طرح سورج اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، چاند اپنا نور پھیلاتا ہے، جس طرح سورج کرنیں بکھیر کر چاند نور پھیلا کر جس طرح روشن ہو جاتا ہے، اس طرح حضور کا چہرہ روشن رہا کرتا ہے۔ اما حلیمہ جب حضور کو اپنے گھر لے کر آئی، حضور کو اپنے گھر لے کر آئی، آپ کو وہ سارے احوال خطبہ سناتے رہتے ہیں، ایک طویل بحث ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ چہرے کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا۔ اما حلیمہ جب حضور کو اپنے گھر لے کر آئی، آپ کو معلوم ہے ان کی خستہ حال کٹیا تھی، ویران
کٹیا تھی، اس میں تیل دیا چراغ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب اماں حلیمہ حضور کو گھر لے کر آئیں، آس پاس کی عورتیں اماں حلیمہ کے دروازے پر دستک دے کر پوچھتی ہیں، اے حلیمہ بتا تو صحیح کون سا چراغ جلاتی ہے جس کے سبب تیرا گھر روشن رہتا ہے؟ اماں حلیمہ فرماتی ہیں واللہ لا اوقد نارا، خدا کی عزت کی قسم میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، یہ نور جس کے سبب میرا گھر روشن رہتا ہے یہ نور میرے محمد کے چہرے کا نور ہے۔ یعنی حضور کے چہرے کا نور اتنا روشن تھا جو اس چہرے کو تاک لیتا تھا اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ اماں حلیمہ جب حضور کو لینے کے لیے مدینہ پاک تشریف لے کر آئیں، وہ تاثرات بیان کرتی ہیں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حضور کے قریب ہوئی تو حضور محو استراحت تھے، آرام فرما تھے، میں دور کھڑی رہی کہیں میری وجہ سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ پھر تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد میں آگے بڑھی، میں نے چہرہ بددہا کو تکا، پھر اپنا ہاتھ میں نے حضور کے سینہ مبارک پر رکھا، جو ہی میں نے ہاتھ رکھا سونے مدنی والے سرکار اٹھ گئے۔ حضور اٹھے، میں نے حضور کے چہرے کو تکا، اور حضور کے چہرے کو جب میں نے تکا، کیا تکتی ہوں؟ چہرہ مصطفیٰ سے ایک نور کی شعاع نکلی ہے جس کی چمک آسمان تک جا رہی ہے۔ اب حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا دل نشیں تھا، اتنا دل آویز تھا، اتنی متانت تھی، اتنا حسن تھا، اتنا جمال تھا کہ جو حضور کے چہرے کو تکتا تھا حضور کے چہرے کے نور پر چاند بھی شرما جایا کرتا تھا۔ سامعین مکرم، یہ موضوع لینے کا ایک خاص مقصد تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا۔ امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا مخصوص نہ کیجئے گا، کیوں؟ چاند اور سورج کا نور اترتا اور چڑھتا رہتا ہے۔ ہائے چاند اور سورج کا نور اترتا اور چڑھتا رہتا ہے۔ جو چاند 14ویں کی رات تک ہوتا ہے وہ پہلی کی رات میں نہیں ہوتا۔ اس کا نور، اس کی رانائی، اس کی نگہت، اور جب وہی سورج ہے اس پر گرہن لگ جائے تو اس کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں چاند کا نور، سورج کا نور استعارہ ہے، یہ اترتا اور چڑھتا رہتا ہے، مگر رب نے محبوب کے چہرے کو ایسا نور عطا کیا ہے قیامت آ سکتی ہے چہرہ مصطفیٰ کا نور کم نہیں ہو سکتا۔ جن کی آنکھوں کو وہ نور میسر آیا ہے رب نے ان کی زندگیوں کے احوال اور واقعات کو بدل دیا۔ سامعین مکرم، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میرے اور آپ کے لیے حضور کا چہرہ، چہرہ مصطفیٰ، حسن و جمال کے اعتبار سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جس طرح حضور کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہے، حضور کے حسن و جمال کا بھی کوئی مثل نہیں۔ اب کائنات میں حضور کا حسن بھی استعارہ ہے، ایک مثال ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب کے چہرے کا نور جس کے دل میں جگہ پیدا کرتا ہے، رب اس کے دل کو بے ایمانی سے نکال کر ایمان کا نور عطا کر دیتا ہے۔ میں نے یہ آیت اور اس کے ذیل کا مضمون تیار اس لیے کیا، آج ہم میں سے ہر بندہ وہ شاید یہ بات روز سنتا ہو، جانتا ہو کہ رب ذوالجلال نے محبوب کریم کو وہ نور عطا کیا کہ حضور کے ہر عمل میں اس نور کا ظہور ہوا۔ آپ دیکھیں، نماز کو نور کہا گیا، حج کو نور کہا گیا، عبادات کو نور کہا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ عبادات، نماز، ذکر، اذکار اس لیے نور ہیں کہ رب ذوالجلال نے انہیں نور مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائی ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی جو پریشانیوں کی آماج گاہ ہے، برائیوں کی آماج گاہ ہے، درد مندیوں کی آماج گاہ ہے،
तकालीफ की आमादगाह है, रज़ाइल की आमादगाह है, ख्वाहिशात नफसानी की आमादगाह है। मेरे और आपके मन में अगर कुरान का नूर नहीं उतरता, मोहब्बत मुस्तफ़ा का नूर नहीं उतरता, इताअत मुस्तफ़ा का नूर नहीं उतरता, अगर मेरे और आपके दिल को करार नहीं मिलता, वजह यह है कि हमने ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की मार्फत को भी पाया ही नहीं। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया, आवा मन कान मैतन फ़अहयैनाहु, भला वो लोग जो मुर्दा थे बस आपके रब ने उन्हें जिंदगी अता की। वजअलना लहु नूर, फिर उन्हें एक नूर अता किया। यमशी बिही फिन्नास, फिर वो उस नूर के साथ लोगों में चलते हैं। अब इस आयत के दो मफहूम बनते हैं, बड़ी तवज्जो से बात को समझिएगा, मैंने इस पर बात को ख़त्म करना है। हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ ये आयत पढ़े, आवा मन, सारे पढ़े बुलंद आवाज से, आवा मन काना मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहु नूर यमशी बिही फिन्नास, भला वो लोग जो मुर्दा थे, फ़अहयैनाहु, बस आपके रब ने उन्हें जिंदगी अता की। इस आया करीमा को जब हम पढ़ते हैं, इस आया करीमा से एक मफहूम निकल कर सामने आता है, दो मफहूम। वो मफहूम क्या है सुनिएगा। आपको मालूम है कुछ लोग नबी के रहमत के पीछे नमाज पढ़ते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र व हदर में शामिल होते थे, हुजूर की माइयत में, सोबत में, संगत में, इरादत में हुजूर के साथ उठते और बैठते थे। अब ये लोग रसूल करीम के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, इबादात भी करते थे, जिक्र अस्कार भी करते थे, हुजूर की माइयत में रहते थे, मामूलात ज़िंदगी को अदा करते थे, मगर जब ये लोग बंद कमरों में काफिरों से मिलते, उनसे कहते हम तो मोहम्मद से इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक करते हैं, हकीकत में तो हम तुम्हारे साथ हैं। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, सोनिया ये जो तेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, तेरी माइयत में रहते हैं, तेरी संगत में बैठते हैं, तेरी इरादत में रहते हैं, जो मामूलात के ज़िंदगी को तेरे साथ अदा करते हैं, लेकिन बंद कमरों में जब काफिरों से मिलते हैं फिर तेरी तकफीर करते हैं, तेरी ज़ात पर तनकीद करते हैं, तनकीस करते हैं। सोनिया ये चलते भी हैं, फिरते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी हकीकत ये है, मैतन मुस्तफ़ा, ये चलने फिरने के बाद भी मुर्दा है। क्यों? इनका जिस्म, इनका दिल तेरी मोहब्बत से खाली है। सोनिया ये मेरी नमाज तो पढ़ते हैं, मेरी इबादत तो करते हैं, मुझसे ताल्लुक मोहब्बत तो कायम करते हैं, मेरी बात तो करते हैं, मुझे तो मानते हैं पर तुझे नहीं मानते, मुझे तो मानते हैं पर तुझे नहीं मानते। लेकिन सोनिया इन बदबख्तों को क्या पता, मुझे वही मानते हैं जो तुझे मानते हैं। क्यों? जो तुझे मानते हैं मुस्तफा वो मुझे मानते हैं, और जो तुझे नहीं मानते उनकी हकीकत ये है, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सोनिया जिनके दिल तेरी मोहब्बत से खाली, जिनके दिल तेरे इश्क से खाली, जिनके दिल तेरी हया से खाली, जिनके दिल तेरे प्यार से खाली, जो तेरे हुस्न जमाल को तस्लीम नहीं करते, वो चलते फिरते हैं, मगर उनकी हकीकत ये है, मैतन, वो चलने फिरने के बाद भी मुर्दा। हाँ, इनमें कुछ अबू बकर उमर जैसे भी हैं, कुछ उस्मान व अली जैसे भी हैं, कुछ तलहा व ज़ुबैर जैसे भी हैं, कुछ बिलाल व अम्मार जैसे भी हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भूख लगती है तेरा चेहरा देख लेते हैं, प्यास लगती है तेरा चेहरा देख लेते हैं, जिन्हें मुश्किल पेश आए तेरे दर पे हाजिर हो जाते हैं, कोई परेशानी आए तेरे दामने अपना दामन फैला लेते हैं, कोई मुश्किल उनके लड़ लगे वो तेरे लड़ लग जाते हैं। सोनिया इनमें ऐसे भी हैं जो तेरे वद्दुहा मुखड़े के असीर हैं, ऐसे भी हैं जो तेरी वल्लई जुल्फ के असीर हैं। हाँ, जब उन्हें काफिर कहते हैं, लागर कहते हैं, कमजोर कहते हैं,
ضعیف کہتے ہیں، سونیا جو تیرے یاروں کو کمزور کہتے ہیں، بتا دے تیرے رب نے ان کے دلوں کو تیری محبت سے زندہ کر دیا، تیری محبت کے حسن و جمال کے نور سے زندہ کر دیا۔ سامعین مکرم، آج ضرورت اس امر کی ہے، حضور کا حسن سراپا، حضور کا حسن و جمال دعوت دیتا ہے۔ آئیں اس دعوتی تنظیم کے ساتھ، اس قرآنی تحریک کے ساتھ، اس فکر، فلسفہ اور خیال کے ساتھ اپنے دامن محبت کو استوار کریں، اپنی عقیدت کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ آئیں اصلاح احوال کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کریں اور اپنے دلوں کو حضور کی محبت کی خیرات عطا کریں، حضور کے عشق کی خیرات عطا کریں، حضور کی صحبت کی سنگت کی خیرات عطا کریں اور حضور کے چہرے کے نور سے اپنے دلوں کو اجلا کریں، اپنے دلوں کو نور علا نور کریں، اپنے جسموں کو نور علا نور کریں۔ روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ رب ذوالجلال نے جب اس جسم کو پیدا کیا، پھر اس جسم میں اپنی روح میں سے ایک روح کو پھونکا، روایت کے لفظ ہیں وہ روح باہر آ گئی، عرض کرنے لگی مولا اس جسم میں بڑا اندھیرا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب اس کی بات کو سنا تو نور محمد کی خیرات کو اس جلوہ انسان کی پیشانی میں روشن کر دیا۔ جب وہ نور اس کی پیشانی میں روشن ہوا تو یہ جسم جو بے نورا تھا، رب نے نور محمد کی برکت سے اسے نور کا مرکز بنا دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم خواہشات، نفسانی خواہشات، رذائل اور معصیت کے سبب اپنے آپ کو گدلا کر چکے ہیں، گندا کر چکے ہیں، اپنے آپ کو پرا گندا کر چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے، آئیں اس ذات محمد مصطفیٰ اپنے دامن کو وابستہ کرتے ہیں کہ جن کی وابستگی سے رب زمین والوں کو عرش کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب شان اور اس شان حسن جمال مصطفیٰ کو سمجھا جائے۔ سامعین مکرم، میں آپ کو پیغام محبت دیتا ہوں، یقین جانے آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے اس کا دل حضور کی محبت سے، حضور کے ذکر سے، حضور کی الفت سے، حضور کے عشق اور حضور کی غلامی سے سرشار ہو جائے، تو میں اس کو ایک سبب دینا چاہتا ہوں، وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس مینارت الاسلام میں 10 دن کے لیے گوشہ نشین ہو جائے جہاں جانے والا ہر بندہ صبح سے شام تک حضور پر درود اور سلام کرتا ہے۔ یہ واحد تعلق ہے جو بندے کے دل کو محبوب کریم کی محبت کا نور عطا کرتا ہے، اور جب ان کے محبت کا نور اس دل میں آ جاتا ہے تو یقین جانے جہاں ان کی محبت کا نور آئے پھر وہاں اندھیرا آ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔